الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قربانی کا دور چل رہا ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قربانی کو قربانی کیوں کہتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، قربانی اصل میں قربان سے ہے، یعنی قربانی اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ انسان اللہ پاک کا قرب ڈھونڈتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں، قربۃ اللہ قربانا، میں نے اللہ کے لیے قربانی دی۔ چونکہ انسان قربانی سے قرب الہی کا طالب ہوتا ہے، اس لیے اس فعل کا نام بھی قربانی ہوا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کیا ہے؟ ایک تصویری زبان میں تعلیم ہے جسے جاننے والے نہیں جاننے والے سب سمجھ سکتے ہیں۔ وہ تعلیم یہ ہے کہ خدا کسی کے خون اور گوشت کا بھوکا نہیں، وہ تو وہ یعطم ولا یطعم ہے۔ ایسا پاک اور عظیم الشان نہ تو کھالوں کا محتاج ہے نہ گوشت کے چڑھاوے کا، بلکہ وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے کہ تم بھی خدا کے حضور میں اس طرح قربان ہو جاؤ، اور یہ بھی تمہارا قربان ہونا ہے کہ اپنے بدلے اپنا قیمتی پیارا جانور قربان کر دو۔ اب اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کے خلاف عقل ہے، یعنی عقل کے خلاف ہے۔ جو لوگ قربانی کو خلاف عقل کہتے ہیں وہ سن لے کہ کل دنیا میں قربانی کا رواج ہے، اور قوموں کی تاریخ پر نظر کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ادنیٰ چیز اعلیٰ کے بدلے میں قربانی کی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیزوں میں پایا جاتا ہے۔ ہم جس کتاب کی یہ تعلیم کر رہے ہیں، مسائل قربانی، تو وہ پسندیدہ فرمودہ ہیں حضرت اقدس مولانا غلام محمد صاحب وستانوی رحمہ اللہ، بانی و سابق رئیس جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم کلکوہ نندربار، جس کو تحریف و تحریز تالیف کیا ہے حضرت مولانا مفتی جعفر ملی رحمانی، صدر مفتی و قاضی دارالافتاء و قضاء جامعہ کلکوہ، جس کو تحریک و تحریز کے طور پر حضرت موجودہ رئیس جامعہ مولانا حذیفہ صاحب نے بھی بیان کیا۔ تو حضرت مفتی جعفر صاحب نے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ ہم بچے تھے تو یہ بات سنی تھی کہ کسی کو زہریلا سانپ کاٹے تو وہ انگلی کاٹ دی جائے تاکہ کل جسم زہریلے اثر سے محفوظ رہے۔ گویا انگلی تمام جسم کے لیے قربانی کی گئی، مطلب ایک انگلی نے پورے جسم کی طرف سے اپنی آپ کو فنا کر دیا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی دوست آ جائے تو جو کچھ ہمارے پاس ہو اس کی خوشی کے لیے قربان کرنا پڑتا ہے۔ گھی کا ڈبہ ہو، آٹے کا ڈبہ ہو، گوشت وغیرہ قیمتی اشیاء اس پیارے کے سامنے کوئی ہستی نہیں رکھتی۔ جاندار اور بے جان کو قربان کرنا بھی قربانی ہی ہے، اور اس سے زیادہ عزیز ہو تو مرغے، مرغیاں، حتیٰ کہ بھیڑ بکریاں قربان کی جاتی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر گائے اور اونٹ بھی عزیز مہمان کے لیے قربان کر دیے جاتے ہیں۔ طب میں دیکھا گیا ہے کہ وہ قومیں جو اس کو جائز نہیں سمجھتی کہ کوئی جاندار قتل ہو، وہ بھی اپنے زخموں کے سینکڑوں کیڑوں کو مار کر اپنے جان پر قربان کر دیتے ہیں۔ اس سے اوپر چلو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ادنا لوگوں کو اعلیٰ کے لیے قربان کیا جاتا ہے۔ مثلاً بھنگی کہ تمام قوموں کی عید ہی کا دن ہو، مگر ان بیچاروں کو سپرد وہی کام ہوتا ہے، بلکہ ایسے ایام میں ان کو اور زیادہ تاکید ہوتی ہے کہ لوگوں کی آسائش و آرام کے خاطر کوئی گندگی کسی گزرگاہ میں نہ رہے۔ گویا ادنا کی خوشی اعلیٰ کی خوشی پر قربان ہوئی۔ ادنا سپاہی اپنے افسر کے لیے، اور وہ افسر اپنے اعلیٰ افسر کے لیے، اور وہ اعلیٰ افسر اپنے بادشاہ کے بدلے میں قربان ہوتا ہے۔ بس خدا نے اس فطری مسئلے کو برقرار رکھا اور اس قربانی میں تعلیم دی کہ ادنا اعلیٰ کے لیے قربان کیا جائے۔ اب بعض ہندو گو رکشک بڑے زور سے کرتے ہیں، لداخ کے ملک میں تو دودھ تک نہیں پیتے کیونکہ یہ بچڑوں کا حق ہے، مگر یہاں ہندو دھوکہ دے کر اس کا دودھ دھو لیتے ہیں اور پھر اس سے اور اس کی اولاد سے سخت کام لیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے کاموں کے لیے انہیں مار دوست کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کی قربانی ہے۔
قربانی کی فضیلت فرما رہے قربانی اسلام کا ایک عظیم عاشقانہ والہانہ اور بے حد فضیلت والا حکم ہے۔ ہر زمانے میں مسلمانوں نے نہایت محبت، عشق اور اہتمام سے اس حکم کو پورا کیا اور پورا سال اس کی تیاری اور انتظام میں گزارا، مگر اس زمانے کے ملحدین اور نام و نہاد روشن خیالوں نے مسلمانوں کے دلوں سے قربانی کی اہمیت کم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت پڑ گئی کہ مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی اہمیت و فضیلت پوری قوت کے ساتھ بیان کی جائے اور انہیں ملحدین کے ناپاک پروپیگنڈے سے محفوظ رکھا جائے۔ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے اللہ پاک کے حکم پر اپنے ایک لوتے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی اور عشق کے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ آج ہم سے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کا تقاضا نہیں کیا گیا، بلکہ اپنی پاکیزہ مال سے ایک حلال جانور خرید کر ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پورے ذوق و شوق اور اہتمام کے ساتھ اس حکم کو پورا کریں اور اس میں بڑھ چڑھ کر سبقت کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کے دن اولاد آدم کا کوئی عمل اللہ پاک کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں، اور قربانی والا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں، کھوروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ بس اے اللہ کے بندو، پوری خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔